اماں چڑیا نے اپنے پنکھوں میں اپنی ساری طاقت بھری، لیکن اس کی اڑان اونچی نہ ہو سکی۔ تیز ہوا کا جھونکا تھا اور طوفان کی شورش اس قدر تھی کہ انسان بھر گھروں کے اندر مقیم تھے۔ اماں چڑیا کا طوفانی آفت میں سانس لینا محال ہوا تھا۔ منہ سے سانس لے بھی لیتی لیکن منہ کے بچوں کے لیے دانہ دنکا سمیٹ رکھا تھا۔ اگر منہ کھولتی تو یہ دانے ہوا لے اڑتی، پھر ہاتھ میں کیا رہ جاتا۔ اماں چڑیا نے نظر اٹھا کر دیکھا، چمنستان میں صرف 3 درخت دور اس کا اپنا گھونسلہ تھا، جس میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے منتظر تھے۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہوا کا زور ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ یہیں رکے، لیکن یہ طوفان تو پچھلے 3 دنوں سے مسلسل تھا اور اب بچے بھوک سے بلبلا اٹھے تھے۔ تو اماں چڑیا کو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر گھونسلے سے باہر نکلنا ہی پڑا۔ اماں چڑیا کو یاد آیا، راستے میں کئی جگہ اسے پانی بھی ملا تو وہ حلق میں نہ ڈال سکی کیونکہ بچوں کی بھوک کا خیال حاوی تھا۔ اب دانہ دنکا منہ میں تھا لیکن وہ پیٹ نہ بھر سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بجلی ایک درخت پر آ گری۔ درخت کی سب سے اونچی شاخ ٹوٹی اور اماں چڑیا اس بوجھ کے نیچے دب سی گئی۔ چاروں بچے گھونسلے میں منتظر تھے۔ بھوک کے مارے برا حال تھا۔ ان چاروں کو ہی اڑنا نہ آتا تھا۔ سب سے بڑی اماں چڑیا تھی اور سب سے چھوٹا ننھا چڑیا تھا۔ ان کے درمیان بھوری چڑیا اور مٹی چڑیا تھی۔ آپا چڑیا سب کو گھونسلے کے کناروں پر جانے سے باز رکھتی تھی اور بوڑھی چڑیا اور مٹی چڑیا شور مچا رہی تھی، اماں کہاں رہ گئی، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ ان دونوں کا یہی شور تھا، اماں جہاں بھی ہوں آ جائیں گی۔ تم لوگوں کے کناروں پر جانے سے اماں نے واپس نہیں آ جانا، آرام سے بیٹھو۔ آپا چڑیا نے دونوں کو جھڑکا۔ ننھا فوراً آپا چڑیا کے پیروں سے آ کر لپٹ گیا۔ آپا بہت بھوک لگی تھی، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ آپا چڑیا ننھے کو اپنے پنکھوں سے جھپکا اور تعصب سے بولی، تم میں سے کسی کو اماں چڑیا کا خیال بھی ہے کہ نہیں؟ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس طوفان میں وہی بخیریت و عافیت گھر واپس آ جائے، یہی کافی ہوگا۔ بھوک تو برداشت ہو جائے گی، بس ہماری اماں ٹھیک ٹھاک ہمارے گھر واپس آ جائے۔ آپا چڑیا کی یہ بات سن کر تینوں کے دل یک بار کانپے اور سب ہی اللہ خیر کرے کا ورد کرنے لگے۔ کچھ دیر تو گھونسلے میں سکون رہا، لیکن پھر بھوک واپس ان سب کے دماغ پر چڑھ گئی۔ بھوری چڑیا اور مٹی چڑیا کو اتنی بھوک لگی تھی کہ گھونسلوں کے تنکوں ہی چونچ مارنے لگ گئی۔ ننھا چڑیا بھی قریب ہی بے ہوش ہونے والا تھا۔ اب طوفان تھم چکا تھا لیکن اماں چڑیا کی واپسی کا کوئی مکان نظر نہ آ رہا تھا۔ تینوں کی حالت دیکھ کر آپا چڑیا نے اڑنے کی ٹھانی۔ آپا ہمیں تو اڑنا نہیں آتا، یوں ہی ہمارے متھے نہ لگ جانا۔ بوری چڑیا نے ناک چڑھا کر کہا، ہر کوئی کبھی نہ کبھی پہلی دفعہ اڑتا ہے، میں بھی سیکھ لوں گی، آپا چڑیا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر سب نے گھونسلے کنارے سے دیکھا کہ آپا چڑیا اڑتے اڑتے سبز پتوں اور بھورے تنوں سے دور ہوتی گئی۔ اڑان بننا مشکل نہیں ہے، لیکن اڑان بننے کا ارادہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ جب ایک دفعہ ارادہ ہو جائے تو آگے کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ آپا چڑیا گرتی پڑتی اڑنا سیکھ گئی، یہاں وہاں ڈولتی 3 درخت دور پہنچی تو کسی کے ہلکے سے کراہنے کی آواز آئی۔ غور سے اب پاس آ کر دیکھا، کچھ نہ ملا۔ آواز پھر آئی تو دیکھا کہ ایک پتا تھر تھرا رہا تھا۔ اس پتے کو چونچ مار کر ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ تو اس کی اماں چڑیا تھی اور ان کا حال برا ہو چکا تھا۔ آپا چڑیا نے چوں چوں کر کے سارا چمنستان سر پر اٹھا لیا۔ ریچھ بونو آیا تو آپا چڑیا نے اس کی توجہ اماں چڑیا کی جانب مبذول کروائی۔ صرف ایک ہاتھ کی مار تھی۔ بونو ریچھ نے ایک ہی ہاتھ سے شاہ کو اماں چڑیا سے پرے پھینکا۔ اماں چڑیا کو ہلانے جلانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے منہ نہ کھولا۔ کچھ دیر بعد تنفس حال کر کے اماں چڑیا اڑنے لگی۔
آپا نے بہت پوچھا اماں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ منہ سے بولو، لیکن اماں چڑیا نے منہ نہ کھولنا تھا اور نہ کھولا۔ اماں چڑیا کا منہ گھونسلے تک بند ہی رہا۔ آپا چڑیا کے سنگ دھیرے دھیرے اڑتے اڑتے وہ اپنے گھونسلے پہنچی۔ ان کی اڑان ایسی تھی جیسے کوئی پرندہ اپنی پہلی اڑان بھرتا ہے۔ کنارے سے لگے تو 3 نفوس میں زندگی بھر گئی۔ ان کی بھوک میں بھی تیزی آئی، لیکن اماں کو دیکھنے کا سکون طمانینت بن کر ان کی آنکھوں سے جھلملانے لگا۔ گھونسلے کے فرش پر جب اماں چڑیا لیٹ گئی تو اور تینوں اس پر چمٹ گئے۔ تو اماں چڑیا کا منہ کھلا، اس میں اناج کے دانے تھے۔